औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका भाई सैयद खुर्रम सलीम जाफ़री आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आज की वीडियो में आपको वो सच बताऊंगा जिससे आपको हमेशा दूर रखा गया। दोस्तों, क्या आपको भी यही बताया गया है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के खून का बदला मुख्तार सख्फ़ी ने लिया था? क्या आप भी इसे एक अजीम हीरो और निजात दहिंदा समझते हैं? आज के इस दौर में जहां फिल्मों और जज्बाती ड्रामों ने तारीख के हकाइक पर पर्दा डाल दिया है, वहां सच बोलना बहुत मुश्किल हो गया। हम सबको एक ऐसी कहानी सुनाई गई जिसमें मुख्तार को हीरो बनाकर पेश किया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो तमाम बड़े मुजरिम जिनके कत्ल का सेहरा मुख्तार के सर बांधा जाता है, इनमें से अक्सर तो मुख्तार के मंजर आम पर आने से पहले ही अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। हकीकत तो यह है कि जब शिमर जिल जोशन और दीगर कूफा के गद्दार यजीद के दरबार में पहुंचे तो वहीं उनके अंजाम की बुनियाद पड़ चुकी थी। उमर बिन साद का मामला हो या दरबार यजीद की तलखियां, बहुत से हकाइक ऐसे हैं जिन्हें मुख्तार की फर्जी बहादुरी के पीछे छुपा दिया गया। आज हम जज्बाती कहानियों से नहीं बल्कि मोतबर किताबों के हवाले से बात करेंगे। हम दिखाएंगे वो सफ़हात जिन्हें पढ़ने के बाद आपका सर चकरा जाएगा। आज हम बेनकाब करेंगे मुख्तार सख्फी का वो चेहरा जो उसने अहले बैत की मोहब्बत के लिबादे में छुपा रखा था, जबकि हकीकत में वो एक ऐसा शख्स था जिसने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को चंद सिक्कों और एक छोटी सी हुकूमत के बदले बेचने का सौदा किया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज रजाले कशी तारीख़ याकूबी और बहारुल अनवार के वो औराक बोलेंगे जिन्हें अब तक आपसे छुपाया गया है। दोस्तों, किसी भी तारीखी इमारत को खड़ा करने के लिए उसकी बुनियाद का सच्चा होना ज़रूरी है। मुख्तार सख्फी के बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो अपने कौलो फेल में सच्चा था? आमतौर पर जज्बाती किस्सों में इसे एक मुकद्दस हीरो बना दिया गया है, लेकिन जब हम इल्मे रजाल और तारीख की मोतबर किताबों का रुख करते हैं तो वहां मामला बिल्कुल उल्ट नजर आता है। आइए जज्बात को एक तरफ रख कर हकाइक की रोशनी में देखते हैं कि तारीख के बड़े नामों और आइमा के नज़दीक उसकी हैसियत क्या थी। मेरे पास इस वक्त दो बड़ी किताबों के हवाले मौजूद हैं। पहली किताब है तारीख़ याकूबी, जिसके मुसन्निफ मशहूर मौर्रिख अहमद बिन अबी याकूब हैं, और दूसरी किताब है रिजाले कशी, जो कि शिया इल्मे रजाल की 4 बुनियादी और अहम तरीन किताबों में से एक है। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये स्कैन देखें। ये तारीख़ याकूबी की जिल्द दोम सफ़ा 181 है। यहाँ वाज़े तौर पर लिखा है, मौसब बिन जुबैर ने इसे पुकारा, या युहन्नास ला यगरन्नकुम हाज़ल मुख्तार अल कज़्ज़ाब, यानी ऐ लोगों, तुम्हें ये मुख्तार कज़्ज़ाब बहुत बड़ा झूठा धोखे में ना डाल दे। अब ये दूसरे स्कैन देखें जो रजाले कशी मारूफ बा इख्तियार मार्फतुर रजाल का है। इसके सफ़ा 97 पर हज़रत जाफिर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल दर्ज है कि काना अल मुख्तार यकज़िबु अला अली बिन अल हुसैन, यानी मुख्तार अली बिन हुसैन यानी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर झूठ बांधा करता था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुख्तार वो बातें इमाम की तरफ मंसूब करता था जो इमाम ने कभी कही ही नहीं थी। वो इमाम का नाम लेकर अपनी सियासत चमका रहा था। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इसे कज़्ज़ाब सिर्फ इसके दुश्मनों ने नहीं कहा, बल्कि उस वक्त के इल्मी हलकों में यह बात मशहूर थी। वो अहले बैत के नाम को एक ब्रांड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था ताकि कूफा के लोगों की हमदर्दियां हासिल कर सके। रिजाले कशी का यह हवाला साबित करता है कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो इसके इस रवैये से नाराज थे। इसीलिए मुख्तार को इमाम की तरफ झूठ मंसूब करने वाला कहा गया। जब एक मौर्रिख याकूबी और एक साहिब रिजाले कशी दोनों इसके झूठ पर मोहर लगा दें तो फिर पीछे कोई गुंजाइश नहीं बचती कि इसे हक का अलमबरदार माना जाए। याद रखें, जो शख्स आइमा के नाम पर झूठ बोल सकता है
وہ اپنی پوری تحریک میں کتنا سچا ہوگا؟ دوستوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کی محبت کا دم بھرتا ہو، وہ دین کے سب سے بنیادی عقیدے یعنی ختم نبوت پر ہی ڈاکہ ڈال دے؟ مختار سقفی کی تاریخ صرف سیاسی غداریوں تک محدود نہیں، بلکہ اس نے مذہب کو اپنی کرسی بچانے کے لیے جس طرح استعمال کیا، وہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آئیے ایک بار پھر تاریخ یعقوبی کی جلد دوم کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ایک مستند ترین تاریخی شیعہ ریکارڈز میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس میں مختار کے ان دعووں کا ذکر ہے جو اس نے اپنے اقتدار کے نشے میں کیے۔ اپنی اسکرین پر یہ سکین دیکھیں، یہ تاریخ یعقوبی کا صفحہ 174 اور 176 ہے۔ یہاں جو الفاظ لکھے ہیں وہ کسی بھی سچے مسلمان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ صفحہ 176 پر واضح طور پر درج ہے کہ جب مختار کا قاصد مدینہ پہنچا تو اس نے در اہل بیت پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، یا اہل البیت النبوہ و معدن الرسالہ و مہبط الملائکہ و منزل الوحی، اے اہل بیت، نبوت رسالت کی معدن اور فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ، اس کی طرف سے آیا ہوں، یعنی کہ میں تمہارے پاس اس کی طرف سے آیا ہوں جو منزل وحی ہے۔ یعنی مختار کے کارندے اسے سر عام منزل وحی کہہ کر پکار رہے تھے، وہ جگہ جہاں وحی نازل ہوتی ہے۔ دوستو، ذرا اس بات کی سنگینی پر غور کریں، منزل وحی کا دعویٰ تاریخ یعقوبی گواہی دے رہی ہے کہ مختار نے خود کو اس مقام پر فائز کرنے کی کوشش کی جہاں نعوذ باللہ اس پر وحی نازل ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کو یہ باور کراتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں معاذ اللہ اور اسے مستقبل کی خبریں دیتے ہیں۔ سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ اہل بیت کے نام پر کر رہا تھا تاکہ عام سادہ لوگ شیعان علی اس کے اس فتنے کو عشق اہل بیت سمجھ کر قبول کر لیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو شخص براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آنے کا دعویٰ کرے، کیا وہ صرف ایک انتقام لینے والا تھا یا وہ اپنا ایک الگ فرقہ اور نبوت کھڑی کرنا چاہتا تھا؟ یعقوبی کے یہ صفحات پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مختار کا مقصد دین کی خدمت نہیں بلکہ دین کی بنیادوں کو ہلا کر اپنی بادشاہت قائم کرنا تھا۔ دوستو، اب ہم اس سچ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو شاید آپ کے دلوں کو بوجھل کر دے۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مختار نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی مختار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی اور جنت کے جوانوں کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا سوچ رکھتا تھا؟ تو اس نام نہاد ہیرو نے عقیدت کا رشتہ نبھایا یا غداری کا بازار سجایا؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں کسی عام کتاب کی نہیں بلکہ بہار الانوار جلد 44 جیسی معتبر کتاب کا حوالہ دیکھنا ہوگا، جس میں مدائن کے اس واقعے کی پوری تفصیل درج ہے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں وہاں پہنچے تھے، کیونکہ اپنے ہی ساتھیوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا تھا، جس پہ میں کئی دفعہ ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اور میں آج آپ کو جان کر باقاعدہ طور پہ عراق کی ایک مستند ویب سائٹ جو پوری دنیا میں مشہور ہے عقائدہ.com سے دکھا رہا ہوں، تاکہ آپ بھی سیم یہ متن لکھ کر وہاں سرچ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو کتابوں میں بھی مل جائے گا، لیکن اکثر آپ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں مل رہا، تو میں یہ آپ کو نیٹ کے حوالے سے دکھا رہا ہوں۔ اب آپ اسکرین پر یہ سکین دیکھیں، یہ وہ روایت ہے جو مختار کے ضمیر کو بے نقاب کرتی ہے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر مختار کے چچا سعد بن مسعود کے گھر تشریف لائے تو مختار نے اپنے چچا سے کہا، اس عبارت کا ترجمہ غور سے سنیں۔ مختار اپنے چچا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم دولت اور شرف چاہتے ہو؟ چچا نے پوچھا، وہ کیسے؟ تب مختار نے وہ جملہ کہا جو تاریخ کبھی نہیں بھولے گی، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنجیروں میں جکڑ کر معاویہ کے حوالے کر دو، وہ تمہیں جو ہی عراق کا علاقہ کا خراج یعنی کہ ٹیکس ہمیشہ کے لیے دے دے گا۔ دوستو، ذرا اس منظر کا تصور کریں،
امام وقت زخمی ہیں، پناہ کی تلاش میں ہیں، اور یہ شخص ان کی زندگی کا سودا صرف ایک علاقے کی حکومت اور پیسے کے لیے کر رہا ہے۔ مختار کے نزدیک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت سے زیادہ جوہی کا خراج اہم تھا۔ مختار کا اپنا چچا سعد بن مسعود اس کا یہ گھٹیا مشورہ سن کر تڑپ اٹھا اور کہا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تو کتنا برا آدمی ہے، کیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو دشمن کے حوالے کر دوں؟ جو شخص حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند سکوں کے عوض بیچنے کے لیے تیار تھا، وہی چند سال بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا نعرہ لگا کر اٹھا۔ کیا یہ تضاد ثابت نہیں کرتا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف اقتدار کا حصول تھا؟ تاریخ یعقوبی ہو یا بحار الانوار، حقائق پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مختار سقفی کوئی ہیرو نہیں بلکہ ایک عظیم موقع پرست تھا جس نے عقیدت کے نام پر سیاست کی۔ دوستو، ہم نے دیکھا کہ کس طرح مختار سقفی نے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا سودا کرنے کی کوشش کی، پھر ائمہ کے نام پر جھوٹ بولا اور آخر میں نبوت و وحی کا ڈھونگ رچا۔ لیکن قدرت کا انصاف بڑا بے نیاز ہے۔ تاریخ یعقوبی کے صفحات اس بات کے گواہ ہیں کہ جو شخص دوسروں کے سروں کی سیاست کر رہا تھا، اس کا اپنا انجام کیا ہوا۔ اپنی اسکرین پر یہ صفحہ دیکھیں، یہ تاریخ یعقوبی کی جلد دوم کا صفحہ 183 ہے۔ یہاں ایک ایسا جملہ لکھتا ہے جو کسی بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ ایک شخص عبد الملک بن مروان کے دربار میں کھڑا ہو کر کہتا ہے، میں نے اسی جگہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے دیکھا، پھر میں نے عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار کے سامنے دیکھا، اور پھر میں نے مختار کا سر موصب بن زبیر کے سامنے دیکھا۔ یہ ہے وہ مقافات عمل جس مختار نے اہل بیت کے نام کو اپنی کرسی کے لیے استعمال کیا۔ دوستو، آج کی اس تفصیلی ریسرچ کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ تاریخ کے ان دیے ہوئے حقائق کو سامنے لانا ہے جنہیں جذباتی قصوں کے پیچھے چھپا دیا گیا ہے۔ ہم نے رجال کشی سے ثابت کیا کہ وہ ائمہ پر جھوٹ باندھتا تھا۔ ہم نے تاریخ یعقوبی سے ثابت کیا کہ اس نے وحی کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور ہم نے بحار الانوار کے حوالے سے دیکھا کہ اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خودداری کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا وہ شخص جو امام وقت کا سودا کرے اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ آپ کا ہیرو ہو سکتا ہے؟ حق اور سچ کو پہچانیں، کیونکہ تاریخ کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اگر آپ کو یہ دستاویزی تحقیق پسند آئی ہو تو اسے شیئر کیجیے تاکہ دوسروں تک بھی سچ پہنچ سکے۔ مزید ایسی ہی علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو اگر ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام، آپ کا بھائی سید خرم سلیم جعفری۔